اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، میری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ سب کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حضرت واصف علی واصف کی کتاب قطرہ قطرہ کلثم میں آج جو مضمون ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے پریشانی۔ پریشانی انسان کی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ضرور مل جاتی ہے اور پھر اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اپنے حالات سے بھی پریشانی پیدا ہوتی ہے اور اپنے خیالات سے بھی۔ نیک انسان اس لیے پریشان ہے کہ اسے برے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ نیک زندگی گزارنے کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ بس پریشانی ہی پریشانی ہے۔ والدین اولاد کے ہاتھوں پریشان ہیں اور اولاد والدین سے نالاں ہیں۔ بچے والدین کا کہنا نہیں مانتے اور والدین بچوں کا کہنا نہیں مانتے۔ کسی زمانے میں طلبہ اساتذہ سے ڈرتے تھے، آج اساتذہ طلبہ سے ڈرتے ہیں۔ پریشانی دراصل حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک پریشانی کی وجہ یہ بھی ہے کہ خوشیاں ختم ہو گئی ہیں۔ وہ بھی کیا دن تھے، کیا زمانے تھے، کیا ساتھی تھے، کتنے وفادار تھے۔ عجب حال ہے، خوشی کی یاد بھی پریشان اور غم کی یاد بھی پریشان۔ اگر زندگی ہمارے اپنے عمل کا نام ہے تو اس کے اندر پیدا ہونے والے بگاڑ اور فساد کے ہم خود ہی ذمہ دار ہیں۔ اگر ہم اپنا علاج ہی نہ کر سکیں تو ہمیں اپنے اختیارات کی حقیقت معلوم ہو جانا چاہیے۔ اگر زندگی اپنے پیدا کرنے والے کو ہی نہ مانے تو اسے پریشانی سے کون بچائے؟ ہم اپنے آپ پر اپنی ہمت سے زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ ہم خود ہی اپنی پریشانیوں کے مصنف ہیں اور خود ہی اپنی پریشانیوں سے تنگ ہیں۔ ہم متضاد خواہشات رکھتے ہیں، ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری دم توڑ دیتی ہے۔ اگر دولت اکٹھی کی جائے تو رزق حلال کا تصور پریشان کرتا ہے، اور اگر رزق حلال پر ہی قناعت کی جائے تو تلخی حالات پر رونا آتا ہے۔ پریشانی بہر صورت رہتی ہے۔ وطن سے باہر رہنے والوں کو وطن کی یاد پریشان کرتی ہے اور وطن میں رہنے والوں کو باہر جانے کی تمنا پریشان رکھتی ہے۔ ہر انسان کو اپنے علاوہ کچھ بننے کی آرزو ہے اور یہی آرزو وجہ پریشانی ہے۔ اگر انسان تسلیم کر لے کہ اس کی زندگی اور زندگی کے ساتھ ہونے والے واقعات اور زندگی کا انجام خالق کے حکم سے ہے تو یہ پریشانی ختم ہو سکتی ہے۔ گناہ اور برائی کی بات نہیں ہو رہی، زندگی کی بات ہو رہی ہے۔ گناہ اور برائی توبہ سے ختم ہو سکتے ہیں۔ توبہ کا مطلب واضح ہے، خالق کو گواہ بنا کے یہ اعلان کرنا کہ آئندہ ایسا عمل سرزد نہ ہوگا۔ بہرحال پریشانی سے بچنے کا واحد رستہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو خالق کی مرضی کے مطابق بسر کرے۔ جو شخص آج کے دن، آج کے لمحے پر راضی ہو گیا وہ پریشانی سے نکل گیا۔ زندگی میں اگر گلہ اور شکایت نکال دی جائے تو پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو پسند اور دوسروں کو ناپسند کرنا چھوڑ دیا جائے تو پریشانی نہیں رہتی۔ اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کی آرزو نہ رہے تو پریشانی نہ رہے گی۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ ہر زندگی کا انجام موت ہے تو پریشانی کیسی؟ دنیا میں کوئی ایسی رات نہیں آئی جس پر دن طلوع نہ ہوا ہو، کوئی ایسا دن نہیں آیا جس پر رات نازل نہ ہوئی ہو، کوئی ایسا غم نہیں آیا جو کٹ نہ جائے، اور کوئی ایسی خوشی نہیں آئی جو ہٹ نہ جائے، کوئی ایسا انسان نہیں آیا جو ایک مقررہ مدت کے بعد واپس نہ بلا لیا گیا ہو۔ انسان پر کوئی ایسا سفر مسلط نہیں کیا گیا جس کی منزل نہ ہو۔ گردش شام و سحر انسان کو مسرت، صحت، دولت اور محبت عطا کرتی ہے، اور یہی گردش اپنی عطا کو واپس لے لیتی ہے، اور یوں انسان اپنے آپ سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ پریشان ہوتا ہے، حالانکہ اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ انسان خود ہی کسی اور طاقت کا عمل ہے۔ اس طاقت نے انسان کو اس دنیا کے سفر پر گامزن کیا ہے۔ اس طاقت پر اعتماد، اس کا قرب ہی انسان کو پریشانی سے بچا سکتا ہے۔ اس کا تقرب ہر طرح کے افسوس سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی ہر طرح کے خوف سے نجات دیتی ہے۔ اللہ پر اعتماد انسان کے حزن اور اندیشے سے آزاد کر دیتا ہے۔
اور جو خوف اور حزن سے آزاد ہو گیا اسے کیا پریشانی؟ جس نے اپنے آپ کو اپنے مالک کے سپرد کر دیا اسے کیا پریشانی؟ جو اپنے آپ سے نجات پا گیا اسے کیا پریشانی؟ خالق کا باغی ہمیشہ پریشان رہے گا، خالق کا دوست کبھی نہیں۔